ہے کہ آپ اس کو کتنا زیادہ سمجھتے ہیں اور کتنا زیادہ انٹرسٹ دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. سو آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. آج کے لیکچر میں جو ہمارے پاس ہمارے کورس کانٹینٹ کے مطابق جو کورس میں جو ہمارے موجود ہے اس کے مطابق ہم لوگ اسپریڈ شیٹ میں ایم ایس ایکسل کو اسٹینڈ فار مائکروسافٹ ایکسل اس کو اسٹڈی کریں گے. اس میں ہم فائل مینیو, ایڈٹ مینیو, فارمیٹ مینیو اینڈ ٹول مینیو کو اسٹڈی کریں گے ون بائی ون. سو یہ ہمارا مین کانٹینٹ ہے. اس کے بعد جو دوسرے کانٹینٹ ہیں ان کو بھی ہم آنے والی کلاسز میں کریں گے. سو اسپریڈ شیٹ کی طرف چلتے ہیں اپنے پریکٹیکل ورک کی طرف. پریکٹیکل ورک میں آپ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں ڈیسک ٹاپ پہ, کسی کے پاس شارٹ کٹ موجود ہوتا ہے, کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا. تو میں نے آپ کو اگین کہا ہے کہ آپ آل پروگرامس کریں. ہر ایک ونڈو میں ڈفرینٹ ہے, اس میں آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آپ آل پروگرامس میں چلے جائیں اور آپ اس کے اندر مائکروسافٹ کا جو ہے جو آپ کے پاس ٹول ہیں ان کو آپ لوگ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس اس میں آفس سوٹ جو ہے مائکروسافٹ کا اس میں جو ہے یہ موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس جو ہے مائکرو آفس کی جو ڈاکومنٹ ہے آپ اس کو بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دیکھیں آفس آپ نے کریٹ کیا تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا آفس سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے پاس شارٹ کٹ جو موسٹ ریسنٹلی آپ نے یوز کی ہوئی ہوگی وہ تمام آپ کو شو ہو رہے ہوگے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں نے آپ کے پاس یہ مینیو جتنا بھی ہے اس کے اندر دیکھیں آپ اس طریقے سے اپنی ونڈو میں تھوڑا سا ہاتھ اس سے مارا کریں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس کیا کیا پہنچ گئے. دیکھیں ایسیسریز ایک اور چیز تھی جو کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا جس میں دیکھیں پینٹ اور نوٹ پیڈ. اگر آپ کے پاس آفس نہ ہو تو آپ یہ پینٹ اور نوٹ پیڈ سے بھی کافی زیادہ ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں کیلکولیٹر بھی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کے پاس اور ورڈ پیڈ کا آپشن اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس جو ہے مختلف گیمز جو بلٹ ان آپ کے کمپیوٹر میں آتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اب مائکروسافٹ آفس کا آپ کلک کریں تو اس کے اندر آپ کو آپ کے تمام جو ہے پاور پوائنٹ, ایکسل سب کچھ موجود ہوگا. تو آج جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ دی مائکروسافٹ ایکسل. میرے پاس 2007 ہے. آپ 2007 آنورڈ جو بھی یوز کریں ان سب کا آلموسٹ ایک ہی سیم مینیو ہے. اگین اس کا جو مینیو ہے مائکروسافٹ ورڈ کا, مائکروسافٹ ایکسل کا, کیونکہ سب کے ساتھ ایم ایس آتا ہے تو آلموسٹ جو مین مینیوز کے بٹن ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے. آپ کے پاس یہ جو بارس ہیں, یہ جو آئیکنس ہیں, یہ سب میں سیم آئے گا. تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹس میں بتایا کہ ان مینیوز کو دوبارہ کیا کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کہ وائی وی نیڈ یا وائی وی یوز اسپریڈ شیٹ. سو اس کے لیے آپ کے پاس میں زوم کر لیتا ہوں اس کو 200%. اس کے لیے سب سے پہلے وائی وی یوز اسپریڈ شیٹ. اسپریڈ شیٹس آر دا اسینشیل بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ ٹولس. دے آر ویری in complexity and comes they are very in complexity and comes and can be used for various reasons, but their primary purpose is to organize and categorize the data into logical format. Once this data is entered into the spreadsheet, you can use it to help organize and grow your business. So normally business application میں بہت زیادہ اس کا یوز ہوتا ہے. جہاں تک آپ لوگوں سے کنسرن ہے تو آپ جب بھی اپنا تھیسس میں کوئی ڈیٹا جب آپ گیدر کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے اگر آپ کو چارٹس بنانے ہوں گے, اس کے لیے اگر آپ کو جو ہے ٹیبلز بنانے ہوں گے تو آپ نارملی اسپریڈ شیٹس کو یوز کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ورڈ کے اندر یاد ہو تو آپ نے پائی چارٹس اور یہ چارٹس سارے میں نے بنانا بتائے تھے تو اس میں ایکسل کی شیٹ کا کام تھا. تو یہاں پر ایکسل آپ کے لیے اسی طرح کوئی میتھمیٹیکل جب آپ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں یا اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ تو آپ کو کوئی فارمولاز اور وہ یوز کرنا جب ضرورت ہوگی تو آپ اس میں بھی یوز کرتے ہیں. تو اسپریڈ شیٹ پروگرام جو ہے یعنی یہ جو مائکروسافٹ ایکسل ہے ہم اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیم آپ کو نوٹس کا بھی لک دے رہا ہوں. اس کے اندر دیکھیں کوئک مینیو ہے, کمانڈ گروپ ہے, ریبن ہے آپ کی. آپ کے پاس یہاں پر یہ چیز جو ہے فارمولا بار اور نیم باکس صحیح ہے الگ ہیں, اور یہ سیل اور یہ کالم ہے, اور یہ رو ورک شیٹ اور ورٹیکل یہ آپ کے پاس نئی, یہ جو گرین ہے نئی ہے, باقی جتنی بھی اور یہ دو یلو یہ نئی چیزیں, اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس وہی ایسے ہیں. آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائٹل ہے,
ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس کوئک مینیو ہے, یہ آپ کے پاس آفس بٹن ہے, یہ آپ کے پاس ریبن ہے آپ کے پاس آ رہی ہے. یہاں پر یہ جو ہے آپ کے پاس, یہ آپ کے پاس ادھر نئی چیز ہے, دیٹ از یور نیم باکس. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نیم باکس ہے. نیم باکس مطلب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ابھی آپ A1 میں, جب آپ ادھر آتے ہیں تو دیکھیں یہ B, ادھر آتے ہیں C, یہ نیم باکس ہے. اینڈ دس از یور فارمولا بار. جب کبھی ہم فارمولا یوز کریں گے تو وہ فارمولا آپ کو یہاں پر ریٹرن نظر آئے گا. یہ تمام جتنی بھی آپ کے پاس یہ تمام جو بلاکس ہیں, باکسز ہیں, یہ آپ کے پاس یہ اس طرح اگر آئیں تو یہ آپ کے پاس کالم کہلاتا ہے, اور اس طرح اگر آپ جائیں تو یہ رو کہلاتا ہے. تو یہ کالمس ہیں اینڈ دس از رو. یہ آپ کے بارے میں, آپ کو اس کے بارے میں. اس کے علاوہ یہاں پر نیچے جو ہے مائکروسافٹ ایکسل میں جو ہے ہمارے پاس یہ شیٹس کہلاتی ہیں. ایک شیٹ ہے, 2 3 4 ملٹیپل شیٹس ہیں. اور مائکروسافٹ ورڈ میں ہم اس کو ورڈ ڈاکومنٹس کہتے ہیں, اور پاور پوائنٹ میں ہم سلائڈس کو انٹر کرتے ہیں. اور یہاں پر جب ہم کوئی نئی اس کے ساتھ انٹری کرتے ہیں تو اس کو ہم شیٹ کا نام دیتے ہیں. تو آپ کو ان تینوں کے اندر جب ورڈ کا ہے تو نیو ڈاکومنٹ, سلائڈس میں آپ کو نیو سلائڈ یا پاور پوائنٹ سلائڈ معلوم ہو, اور اس کے ساتھ ایکسل کے اندر آپ کو شیٹ کے بارے میں معلوم ہو, یہ شیٹ کہلاتے ہیں. کلیئر. باقی یہ سیو, ڈو, انڈو اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جس طریقے سے مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل میں کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس سیو ایس, اوپن, نیو, یہ سارے دیکھیں. کنٹرول او آپ دبا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کنٹرول او دباتے ہیں, کنٹرول ایس دباتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو یہاں پر جو مختلف آپ کے پاس یوز ہو رہے ہیں کمانڈس, وہ آپ کے پاس نیو کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ادھر نیو ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اوپن, سیو ایز, پرنٹ جو ہمارا پہلے مینیو ہے, اس میں جو نیو کا مطلب نیو آپ اسپریڈ شیٹ بنا رہے ہیں, بلینک ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کریٹ کریں گے تو نیو ڈاکومنٹ بن گئی. دیکھیں یہ بک 2 کھل گئی. اچھا, اس میں جو ڈاکومنٹس کو نارملی بائی ڈیفالٹ نیم ہوتا ہے دیٹ از بک کے نام سے ہوتی ہے, بک 1 اینڈ بک 2. دیکھیں ابھی آلریڈی ہم کام کریں تو بک 1 اینڈ بک 2 کے نام سے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس مختلف بکس اوپن ہوتی ہیں بیکاز لائک بک, اور اس میں مختلف شیٹس ہیں, 1 پیپر 2 پیپر, لائک یہ شیٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے پاس ہے مینیو. نیو میں یہ اوپن میں آلریڈی جو ایگزسٹنگ فائل ہے اس کو اوپن آپ نے کرنا ہے تو آپ اوپن کرتے ہیں. نیو سے آپ بالکل نئے سرے سے جو فرسٹ ٹائم ڈاکومنٹ اس کو اوپن کرنے کے لیے نیو کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں. سیو جو ساتھ ساتھ آپ کام کریں گے ہمیشہ اس کو کنٹرول ایس کر کے یا سیو کا بٹن دبا کے کریں گے. سیو ایز ڈفرینٹ لوکیشن پہ اور ڈفرینٹ نیم سے ایک ہی فائل کو دوسری جگہ پر, اور اس میں مزید امینڈمنٹ اور پرانی کو سیم جگہ پر رہنے دینا ہو تو آپ سیو ایز کر سکتے ہیں. پرنٹ کی کمانڈ ہے, پرنٹ کی کمانڈ آپ کے پاس پرنٹ لینے کے لیے ہے, اور پرنٹ پریویو سے پہلے ہم لوگ جو ہے پرنٹ پریویو کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے پیپر, دیکھیں یہ پرنٹ پریویو کے بعد بتائے گا کہ کتنا ایریا آپ کا پرنٹ ایک پہ, یہ ایک دیکھیں ایک پیپر اتنا پرنٹ یہاں تک ہوگا اور آگے ہوگا, تو اس میں ہم مارجن سے اس کو سیٹنگ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے کلوز کرنے کے لیے سینڈ, اس کو اگر آپ کے پاس ای میل سرور اس میں موجود ہے اس کے لیے پبلش کرنے کے لیے موجود ہے. تو باقی کمانڈز آپ لوگ نارملی اپنے ای میل میں اٹیچمنٹ کر کے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ہی ایک وہی مینیو جو کہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اور ایکسل میں کیا تھا. اس کے بعد ہمارا آج جو پہلا مینیو ہے دیٹ از دا ہوم مینیو. ہوم مینیو میں کٹ, کاپی, پیسٹ اسی طریقے سے کام کرے گی. اس کے ساتھ جو ہے فونٹ سائز آپ کی مرضی جو بھی آپ یوز کریں, سائز, بولڈ, ایٹالک, یو, یہ سب کرنا وہی ہے. اسی طرح سینٹر جسٹیفائی کرنا, سینٹر کرنا, لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ کرنا, یہ اپ ٹو یو ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے کریں. تو یہ جو مین باتیں ہیں, یہ جو مینیوز آپ کو, فونٹ کا کلر, باکس کا کلر, جس طرح ورڈ پاور پوائنٹ میں یہ مینیوز کام کریں, یہاں پر بھی سیم ایز اٹ از یہ مینیو کام کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کچھ جو نئی باتیں ہیں دیٹ از دا ریپ ٹیکسٹ کیسے ہیں وہ, اور یا مرج کرنا ہے کسی کو وہ کیسے کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں جب ہم اس میں ٹائپنگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارمیٹ میں آپ رو کی ہائٹ, وڈ, یہ روز بہت چھوٹی چھوٹی آپ کو لگ رہی ہیں, اور کالم ان کو بڑھانا مینولی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس کے اندر آٹو سم کا ڈائریکٹ فارمولا بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو میں فارمولے آپ کو سکھاؤں گا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. فلنگ, اپ ڈاؤن, رائٹ, یہ سارے کام ہیں. کلیئر کرنا, مٹانا کسی چیز کو, یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں. ڈیلیٹ کرنا
کسی چیز کو یہ کیسے ہوگا وہ سارا ہم لوگ مینول بھی کرتے ہیں اور ادھر شارٹ کٹ فل کرتے ہیں. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس میں شارٹ کٹ کریں یا نہ کریں. شارٹ فلٹر کریں, A to Z بنائیں, Z to A بنائیں, کس طریقے سے یہ مینیوز کو آج ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. اوکے, سو آج جو اب ہم کرتے ہیں دیٹ از اے ہوم مینیو میں کام کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم اس میں انٹر کریں گے ڈیٹا اور کس طریقے سے کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہر ٹیوزڈے کو یونیورسٹی آئیں تاکہ لیب میں جن بچوں کے پاس کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ ان بچوں کو بتا دیں کہ سر آپ کو یونیورسٹی بلا رہے ہیں, اور ان کو بلا لیں اور آ کے ان کو میں یہ پریکٹیکل سکھا سکوں. تو ان کو کیا کریں, ٹیوزڈے کے دن صبح آ جایا کریں, صبح 9 بجے آ جائیں, 10 بجے آ جائیں, 11, 12, 1 جس وقت آنا چاہتے ہیں مجھے بتا کے آئیں تاکہ میں ان کو یہ پریکٹیکلس لیب میں کراؤں, تاکہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ان کو سمجھا سکوں. اوکے, ہم لوگ اب اپنی ایکسل شیٹ پہ کام کرتے ہیں. باقی تمام مینیوز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام مینیوز اسی طریقے سے ہیں, نیو, اوپن اور ان سب کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا. سو اب ایکسل شیٹ میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ جب کام کر رہے ہوں گے, فار ایگزامپل آپ لکھتے ہیں ادھر لسٹ آف BS زولوجی اسٹوڈنٹس. اوکے, ناؤ اگر آپ دیکھیں تو یہ لسٹ آف زیولوجی اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کے پاس, اب آپ کہہ رہے ہیں میں یہ زولوجی کا یہ ٹھیک کرتا ہوں, اگر دیکھیں تو یہاں پر تو کچھ اور ہی آ گیا, اور ادھر دیکھیں یہ کچھ اور آ گیا. اب دیکھیں تو وہ لسٹ آپ سے غائب ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے اس کو تو ڈبل کلک کریں گے اس کی دونوں کے درمیان, جب یہ بلیک سائن آپ کو پلس کا نظر آ رہا ہوگا تو یہ آپ کے پاس لسٹ آئے گی. تو اس چیز کے لیے آپ کو یہ چیز جو ہے اس کو پھر آپ ڈیلیٹ کریں. اور یہ لیکن یہ آپ کو کس طریقے سے, آپ کو اگر کوئی ایک ڈیٹا ہے, فار ایگزامپل اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں سیریل نمبر, اس کے بعد ہم ادھر لکھتے ہیں ID نمبر, ادھر ہم لکھتے ہیں نیم, ادھر ہم لکھتے ہیں سبجیکٹ, اینڈ ادھر ہم لکھتے ہیں مارکس. تو اس کے لیے اب آپ کو یہ پوری لسٹ پہ چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں, یہ سلیکٹ کرتے ہیں یوں, اور یہ جو مرج ہے آپ اس کو مرج کر لیتے ہیں تو یہ مرج ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ جب اس کو ڈبل کلک کر لیں تو یہ اکارڈنگ ٹو دی ٹیکسٹ یہ سیل کو کرے گا. یہ جو درمیان میں چیز آتی ہے اس کو, یہ جو بلاکس نظر آ رہے ہیں ان کو ہم سیل کہتے ہیں. یہ پوری رو کہلاتی ہے, کالم کہلاتی ہے, یہ پوری رو کہلاتی ہے. لیکن یہ جو آپ کو تمام باکسز نظر آ رہے ہیں ان کو ہم لوگ سیل کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو نوٹس میں بھی میں نے اویلیبل نوٹس آپ کو کروں گا, اس کے اندر بھی یہ ہوگے موجود. تو آپ کے پاس آپ اس کے بعد اس کو سلیکٹ کر لیں اور آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں. اس کی رائٹنگ جو ہے اس کو آپ لوگ بڑا کر سکتے ہیں. اس کو بھی اسی طریقے سے آپ سلیکٹ کر کے اسی طریقے سے بولڈ کر سکتے ہیں. رائٹنگ اسٹائل بدل سکتے ہیں. اب یہ سیل سے رائٹنگ آپ کو اکثر ٹائٹلز پورے نظر نہیں آ رہے, تو آپ اس کو ڈبل کلک کریں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس اس طریقے سے سیٹ ہو جائے گے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ آپ لوگوں کے پاس ہے. لیکن آپ دیکھیں جب اس کو آپ پرنٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک وائٹ پیج پہ سارا اس قسم کے ٹائٹلز نظر آ جائیں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, یہ جو وائٹ ہے آپ کو اگر ٹیبل فارم میں چاہیے تو آپ سلیکٹ کرتے ہیں, لیفٹ کلک جو ماؤس کی ہے اس کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہوگا. اس کو جب ہولڈ کریں گے, ٹھیک ہے, سارا کام اس میں زیادہ تر ماؤس کا ہے جو آپ کا, یا ٹچ پیڈ کا ہے آپ کے, آپ نے ہولڈ کرنا ہوگا اور ہولڈ کر کے آپ ڈریگ کریں گے تو آپ کے بعد یہ مختلف خانے ہیں اس میں آپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اب آپ کے پاس آئے گا. اور اگر آپ پورے کو اس میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر اس کو بھی ساتھ سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے اس کو میں اس طریقے سے لے آؤں تو آپ اس کو بھی اندر انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے کر لیا. اس کے بعد اب ادھر آپ 1 لکھتے ہیں, نیچے 2, پھر 3, پھر 4, تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس آ جاتا ہے. اسی لیے ہم اس میں نارملی طور پہ جب اس کو ہم لیتے ہیں یہاں پر 1, 2 اگر ہم نے کرنا ہے سیٹ تو ہم اس کو یوں ڈریگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے, آپ کے پاس 1 ہے اور یہ 2 ہے تو آپ نے 1, 2 ضرور لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ آپ 1, 2, 3 کر رہے ہیں. اگر آپ ایون آڈ نمبر لکھتے ہیں تو وہ بھی اس میں پاسبل ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ یہ 2 دیکھیں تو آپ نے لیفٹ کلک کو لے کے ان دونوں سیلز کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ وائٹ جب تک نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑیں, جب یہ بلیک نظر آئے, یہ والا بلیک بھی نہیں, جو ایروس والا نہیں, جو سمپل بلیک پلس کا سائن ہے, اس کو آپ نے ڈریگ کرنا ہے اور یوں لے کے آ جائیں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس نمبرنگ دے دے گا. اسی طرح ایک ID ہے 1, 1, 1, 2, 1 ہے, پھر 1, 1, 1, 3. اب آپ نے اسی طرح سب کے IDs ہیں تو آپ نے IDs کو بھی یوں ڈریگ کیا تو یہ آپ کے پاس لیا ہے.
آپ اگر اس میں 1 اور اس کے بعد یہ 3 لکھتے ہیں، 8 نمبر سلیکٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ آپ کے لیے ادھر 8 نمبر کے مطابق سیٹنگ کر لے گا۔ اگر آپ اس میں ایون نمبر سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایون نمبرز کو بھی اکارڈنگلی سلیکٹ کر لے گا۔ تو یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو جتنی پریکٹس کریں گے آپ کو اس میں مزید چیزوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو کیا، اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر چاہیں تو وہی کمانڈ سے اس کو سنٹر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ دونوں ادھر رہ گئے، اس کو آپ اگر آپ دیکھیں یہ فارمیٹ آپ یہاں سے کاپی کریں اور اس کے ان دونوں پہ اپلائی کر لیں تو یہ اس لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اس کو پہ لیں اور اس پہ کاپی کریں تو یہ فارمیٹ پرنٹر کے لیے۔ اسی طرح آپ نے ان سر کو ہم نے مرچ کے ذریعے مرچ کر دیا۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آف قرطبہ، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس آف، آپ ادھر لکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ آف سیمسٹر 4 لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو یہ ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے اگر آپ یہ جو ریپ ٹیکسٹ کی کمانڈ کرتے ہیں تو اس سے دیکھیں اب آپ، اور ادھر آپ ڈبل کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ آپ کے پاس بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو کٹ کاپی پیسٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اور آپ فارمیٹ کرتے ہیں تو ریپ ٹیکسٹ کی کمانڈ آپ نے یوز کر لی اور آپ سینٹر ڈیٹا کر لیں تو یہ آپ کا ڈیٹا سینٹر اور ریپ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اس میں نام لکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل کے طور پہ ٹھیک ہے، یہ سارا آپ اس کے اندر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کے سبجیکٹس ہیں کمپیوٹر ہے، ایک دفعہ کمپیوٹر لکھا، دوبارہ آپ جب سی دبائیں گے تو کمپیوٹر آٹومیٹک لکھا ہوا آئے گا۔ اگر نہ بھی لکھا ہو رہا تو آپ یہ سلیکٹ کریں اور یہاں پر جب لائیں ایک کالم کو سلیکٹ کر لیں اور آپ کریں تو سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیوٹر لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ مارکس انٹر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کے طور پہ آپ ادھر مارکس انٹر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مارکس انٹر کر لیے۔ اب آپ کے پاس یہاں پر یہ کالمس ہیں، اگر یہ آپ کو بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے فارمیٹ میں گئے، رو کی ہائٹ سلیکٹ کی، رو کی ہائٹ 25 کی، تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈریگ، آپ ان کو مینولی بھی ڈریگ کر کے بڑا کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے۔ یوں ڈریگ کر بھی سکتے ہیں، یوں بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، اور آپ نے آٹو بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی۔ اسی طریقے سے کالم کو بھی آپ کہتے ہیں، آپ میں کہتے ہیں میں کالم 15 کے ہو جائے تو یہ اس طریقے سے آ گیا۔ آپ مینولی بھی اس کو بڑا کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر ان دونوں سیلز کالمز کے درمیان آ کے یہاں پر پلس دبائیں تو یہ سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اکارڈنگلی، اور ان سب ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے آپ سینٹر کرنا چاہیں سینٹر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اب فار ایگزامپل کے طور پہ یہ آپ نے نمبر لکھے ہیں، آخر میں ادھر آ گیا ہے، فار ایگزامپل کے طور پہ کوئی بھی نام ہم ادھر بار بار لکھ لیتے ہیں، ایک نام کاپی کر کے، ٹھیک ہے، اگر اس میں ایک سب میں ایک ایک نام لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے پاس آپ کہتے ہیں میں ریزلٹس بنا رہا ہوں اور میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ پوزیشن کس کی آئی ہے، فار ایگزامپل یہ 50 والا ادھر بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹاپ ٹو باٹم آ جائے، تو پھر آپ ادھر سے ہیلپ لیں گے اور ادھر آپ کلک کریں گے تو آپ اگر ٹاپ ٹو باٹم یا اسمالسٹ سے لارجسٹ جائیں تو یہ کریں گے اور اسٹارٹ کریں گے تو دیکھیں یہ سب نمبرنگ چینج ہو گئی ہے، رول نمبر بھی بدل گئے، سبجیکٹ اپنی جگہ پہ رہا، لوگوں کے نام آ گئے، اور دیکھیں جو کم نمبر والے اوپر آ گئے اور ہائیسٹ نمبر والے نیچے چلے گئے۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میں لارجسٹ سے اسمال جاتا ہوں، یہ بھی آپ نے کر لیا، تو آپ اس کے بعد ان نمبرنگ کو دوبارہ سے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان نمبرنگ کو آپ دوبارہ یوں لے کے اور اپنی نمبرنگ سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آئین تک۔ اور یہاں پر یہ جو بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے پاس دیکھیں ہائیسٹ نمبر، اس سے لووسٹ، اس سے لووسٹ، اس سے لووسٹ آگے یہ اپنی مارک شیٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس فلٹر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ مینول فلٹر خود بھی کسٹم فلٹر بھی کر کے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ان مارکس کو جو ہے ان کو آپ لوگوں نے مرج کرنا ہے، ٹیکسٹ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ بتاتا رہے گا کہ آپ کے پاس کدھر کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پر آئے ہیں اور آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں،
یا آپ کٹ کر کے اس کو ادھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر انسرٹ کٹ سیل کریں گے تو دیکھیں وہ اوپر سے کٹ ہو کے ادھر آ گیا. اسی طریقے سے آپ اس کو, یہ پہلی انٹری غلط ہے, آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیلیٹ دبائیں گے, یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یہاں سے. اسی طرح یہاں پر آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں, نئی انٹری, نیا انسرٹ ہو جائے گا. انسرٹ کا آپشن آپ کے پاس جو ہے یہاں پر بھی یہ بھی موجود ہے, یہ بھی موجود ہے. اور یہاں پر سے بھی آپ رائٹ ماؤس, جو زیادہ تر ہم ایکسل شیٹس میں ماؤس میں کام کرتے ہیں. اس وقت ہم شیٹ نمبر 2 میں کر رہے ہیں. 1 میں نے پہلے ریکارڈنگ کی لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گئی, تو اب میں دوبارہ 2 میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو یہ میں نے اس طریقے سے کر لیا آپ کے پاس. اسی طریقے سے رائٹ کلک کرتے ہیں, آپ کلیئر ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ ریمیننگ ڈیٹا سارا کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ نے ان سب کو کلک کیا اور رائٹ کلک کیا اور کلیئر کانٹینٹ کیا تو یہ سارے کلک ہو گئے. اس کے علاوہ آپ کے پاس دیکھیں رائٹ کلک کرتے ہیں, فلٹر کی کمانڈ یہاں پر بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. انسرٹ کمنٹس کی کمانڈ بھی موجود ہے, جس طرح آپ مائکروسافٹ ورڈ میں کرنا چاہتے ہیں ادھر بھی آپ کمنٹس لکھ سکتے ہیں کہ آپ ادھر لکھ لیتے ہیں ہائیسٹ مارکس, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم آپ آئے گی کوئی پڑھے گا تو اس کیا لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے, ہائیسٹ مارکس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کمنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ فارمیٹ سیل لیتے ہیں, اور اگر آپ بھی فار ایگزامپل کے طور پہ آپ نے ایک ڈیٹا لکھا ہے, ادھر ایک ڈیٹا آپ نے یوں لکھ لیا یہاں پر بہت بڑا, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا نام ہے. ادھر آپ نے جو ہے اگین کمپیوٹر لکھ لیا, ادھر آپ نے اس کا آئی ڈی لکھ لیا, ادھر آپ نے اس کے مارکس. اب دیکھیں یہ پورا ڈیٹا نظر نہیں آ رہا, تو آپ اس کے اوپر جب رائٹ کلک کرتے ہیں, اور یہ ریپ ٹیکسٹ کی کمانڈ بھی ہے, اور یہاں پر آتے ہیں اور آپ ریپ ٹیکسٹ کر لیتے ہیں تو اوکے کر دیتے ہیں. تو اب آپ اس کو اگر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ یوں نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے باقی دیکھیں سیلز میں آپ ڈیٹا نیچے, آپ یہ اچھا نظر نہیں آ رہا, آپ ان سب کو کلک کرتے ہیں اور آپ اپنے پاس جو ہے فارمیٹ سیل پہ آتے ہیں, اور دیکھیں یہ جو باٹم ہے نا اس کو آپ سینٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اوکے کر لیتے ہیں تو دیکھیں اب یہ سارے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کے رائٹ کلک کے اوپر بہت سارے آپشنس ہیں, ان کے اندر آپ لوگوں کے پاس یہ موجود ہیں کہ آپ فارمیٹ سیل میں کیا. اسی طریقے سے ایک ٹیکسٹ ہے, فار ایگزامپل کے طور پہ یہ, اس کو آپ نے کلک کیا, فارمیٹ سیلیکٹ کیا, اور آپ نے اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ اس کو اوکے کر دیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر چینج کر دے گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ ادھر فار ایگزامپل کے طور پہ کوئی ڈیٹ ڈال رہے ہیں 12/11/20, ٹھیک ہے. اب یہ اس طریقے سے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں, فارمیٹ سیل کرتے ہیں, نمبرنگ آپ ادھر جائیں, ڈیٹ کا فارمیٹ جو ہے ٹائم فارمیٹ یہ چینج سب کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ فانٹ کو بھی بدل سکتے ہیں, بارڈرز کو بھی یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں, کلرز بھی فٹ کر سکتے ہیں, اور پروٹیکشن بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ادھر مختلف آپشن ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں جب اپنی نیڈ کے مطابق. تو یہ آپ کی ایکسل شیٹ کے اندر انیشیل ورک ہے, جس میں ہم نے مرج کرنا سیکھا, آرڈر کرنا سیکھا, سارٹنگ کرنا سیکھی, سیلز کے سائز کو چینج کیا, فارمیٹ کو چینج کیا, سائز کو بڑا چھوٹا کیا سیلز کے, اس کے ساتھ ڈیلیٹ کیا, انسرٹ کیا, کٹ کیا. اسی طریقے سے آپ اس کے اندر کنٹرول سی کر کے ادھر کنٹرول وی کر لیں, کٹ کاپی پیسٹ وہی کمانڈ یوز ہوگی, کوئی اس میں نئی کمانڈ نہیں ہے. جو ورڈ ایکسل ورڈ اور پاور پوائنٹ میں جو وہیں یہاں پر بھی یوز ہو رہی ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے یوز کیا, انڈو ریڈو سیم کمانڈز یوز ہوگی. تو یہ سارا کو آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو تو آپ آ سکتے ہیں یونیورسٹی, اور آگے یونیورسٹی میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں یہ سافٹ ویئر نہیں ہے یا کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ یونیورسٹی آ جائیں اور آپ اپنے لیب میں پریکٹیکل کریں, اور میں آپ کو اویلیبل ہوگا انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کے لیے. مزید جو مینیوز ہیں انسرٹ کے بارے میں, لے آؤٹ کے بارے میں ہم اگلے ویک میں پڑھیں گے اس کے بارے میں. اور پھر فارمولز, سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ایکسل میں آپ نے سیکھنی ہے دیٹ از فارمولز کے بارے میں, وہ ہم پڑھیں گے. اور یہی مین چیزیں جو آپ نے سیکھنی ہے. باقی ان ڈیپتھ اسٹڈی کے لیے میں آپ کو نوٹس دوں گا جس میں سے آپ لوگ جو تیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. کلیئر ہے. نیکسٹ کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.